मीन हुई और उसके लिए मैं सऊदी अरेबिया पहुंचा तो विद इन अ डे ईरान के ऊपर अटैक की खबर आई और मैं तफसील में ज़रा बाद में अर्ज़ करूंगा। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम मैंने फौरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को रब्ता किया और उन्होंने ये और मेरी फिर पहले सबसे पहले मैंने जनाब अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उनसे रब्ता किया कि भी क्या सिचुएशन है, ये जो ख़बर आई है, ताकि मैं उसको वेरीफाई करूं अटैक की। तो ऑफिशियली विद इन नो टाइम ये हमने वी स्ट्रांगली कंडेम द अनवारंटेड अटैक against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis। ये पाकिस्तान का पहला रिएक्शन था 28 फरवरी 2026 को, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली विद इन वन मोर डे वी हैड वेरी अनफॉर्चुनेट खबर कि हिज एमिनेंस आयतुल्ला सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। उस पर हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म ने बयान जारी किया ट्विटर के ऊपर, द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान जॉइन द पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो एंड एक्सटेंड द मोस्ट सिंसियर condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses the norms of international law. It is an age-old convention that the heads of state, government should not be targeted. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. ये पहली मार्च की ये रिकॉर्ड पे है। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, हम जैसे माजी में भी जब जून में लास्ट ईयर अटैक हुआ था ईरान पे 13 जून को, तो हमने उस वक्त तकरीबन खित्ते के तमाम जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं और यूरोप में जिनसे अच्छे तल्लुकात हैं उनसे हमने राब्ते किए कि इसको मिल के उस वक्त मसले को हल करवाया जाए। तो 12 दिन के बाद जंग बंद हुई। इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अब तक जो पाकिस्तान की तरफ से मोफा में एफर्ट्स हुई, मेरी ज़ाती जो कॉल्स हैं वो स्टेट फॉरेन मिनिस्टर टर्की के साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव के साथ, हम इस्तांबुल में मल्टीलैटरल फोरम की मीटिंग थी और उस वक्त भी इसी तरह टेंशन बिल्ड हो चुकी थी। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब अमेरिका से इंग्लैंड के अपना रास्ते पाकिस्तान आ रहे थे। तो मैंने फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अगर आप इनको कहें कि ये इस्तांबुल में रुक जाए, हम बैठ के इकट्ठी बात कर लें। अब मैं आपको डेप्थ ऑफ बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसको हमने ना मीडिया में दिया है, ना मीडिया में जाना चाहिए था, लेकिन इस हाउस की अलबत्ता ये प्रोगेटिव है कि इनको ये थोड़ी सी तफसील मैं अभी भी पूरी शायद ना दूं। तो वो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके रुकवाया। वो लंदन से इस्तांबुल आए। 12 जून को मेरी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की अरागची साहब फॉरेन मिनिस्टर ईरान से मीटिंग हुई और हमने वही उनको तमाम चीज़ें कन्विंस किया कि आप डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए अपने मसले को हल करें। और ये मामला जो है वहाँ नहीं रुका। जुलाई में पाकिस्तान के पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, और हमने ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उस हवाले से हमने जो एक थीम रखता है जिसके ऊपर प्रेसिडेंसी होती है डिबेट के लिए, हमने रखा मल्टीलैटरलिज्म, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर। तो उसके साथ मैंने एक दिन उसके ऊपर मैंने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चेयर की, एक दिन पैलेस्टीन के ऊपर चेयर की, एक दिन ओआईसी और यूएन को हम कैसे मजीद करीब कर सकते हैं, इनका बॉन्ड कैसे मजबूत, एक दो उस पर चेयर की। उसके बाद मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ, और उस बायलैटरल मीटिंग में मैंने आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं।
اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی اور ان کی رسپانس بھی پازیٹو تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا. اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, اراغچی صاحب کے ساتھ علیحدہ کی, صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی, اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے, پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے, اور جی سی پی او میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو کو موومنٹس ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے, زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی. وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ. یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں. ایک پارٹی نے 2 کنٹریز کا نام دیا, عمان اور اسلام آباد. دوسری دو ہی پارٹیز ہیں, یو ایس اور ایران. دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا. اسلام آباد دونوں میں کامن تھا. They were happy to be engaged even in Islamabad, and we were happy to be host, to mediate, تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. اس میں وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. ابھی اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی, اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی, اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے. ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے. اور میں نے ابھی آپ کو جو یہ ود ان 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے, وہ ساری ایفرٹ یہی ہے. اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے, ہمارا بہت بھائی ہے, دوست ہے, بہت ہمیں عزیز ہے. لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں, میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں 2 دن پہلے. تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے, ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارا ایک پاکستانی بھائی شہید بھی ہوا ہے. وہ ہم اس کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, it took me not more than 15 minutes to decide کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ میں موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بیاپ پہ, پاکستان کے عوام کے بیاپ پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہیں, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ ایشو نہیں اٹھائی. ان کی
ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رائٹ ہے جو پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی ہے. ہم نے یو این سیکورٹی کونسل میں جون میں ہم نے کنڈیم کی وہاں ریزولوشن پاس کروائی. آئی نو کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. وہاں ویٹو کرنے والے ممالک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ڈویژن ہے, 5 جو پرماننٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ملٹی لیٹرلزم پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ تھا, 12 سال کے بعد, جناب چیئرمین, اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ,